بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس وقت قاتل قتل کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اس سے ایمان کیسے نکال لیا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس طرح، اور انہوں نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور پھر انہیں نکال لیا۔ پس اگر وہ توبہ کر لے تو ایمان اس کی طرف اس طرح لوٹ آتا ہے، اور انہوں نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں۔ اور ابو عبداللہ امام بخاری نے فرمایا، ایسا شخص نہ تو کامل مومن ہوگا نہ اس کے لیے نور ایمان ہوگا۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل جیسے بڑے گناہ کی سزا اور اس کے نقصانات بتائے ہیں۔ کسی مسلمان کو اگر کوئی شخص قصداً قتل نہیں کرتا بلکہ خطا سے اس سے قتل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سزا مقرر ہے، جو اسے اس دنیا میں ادا کرنی ہوتی ہے، اور قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قاتل سے اس قتل کا بدلہ دلوائے۔ اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو نعوذ باللہ جان بوجھ کر بغیر کسی گناہ میں قتل کیے قتل کر دیتا ہے، یعنی کسی بے گناہ مسلمان کے قتل کا مرتکب ہوتا ہے، تو اس کی سزا کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ایسا شخص جہنم میں ہمیشہ رہے گا، یعنی بہت عرصہ تک جہنم میں رہے گا۔ قتل کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو اس کے قتل کرنے کی سزا میں قتل کر دیا جائے، یعنی اس کی جان لے لی جائے، یا پھر اس سے خون بہا لیا جائے، جو کہ مال دولت کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ایمان کے نکل جانے کا جو ذکر ہے تو اس کی وضاحت امام بخاری نے بھی فرمائی ہے اور دوسرے علماء حق نے بھی فرمائی ہے، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ ایسا کرنے والا شخص مومن کامل نہیں رہتا، بلکہ اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔